2648 نمبر حدیث پاک بیان کی تھی۔ حضرت عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ فتح مکہ کے غزوہ میں ایک عورت نے چوری کی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسے لایا گیا، آپ کے حکم سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس نے بہت اچھی توبہ کی اور اس نے شادی کر لی، اور وہ اس کے بعد بھی آتی تھی اور میں اس کی ضرورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کرتی تھی۔ اس پر ہم کلام کر رہے تھے کہ چوری کسے کہتے ہیں، اور یہ اسلام نے جو چوری کے بدلے میں ہاتھ کاٹنے کی سزا رکھی ہے، اس پر ہم نے کلام کیا۔ پچھلا پروگرام اگر آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ ڈل جاتا ہے تو انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں اس نے بہت اچھی توبہ کی، یعنی اس نے اپنے آپ کو گویا کہ حد جاری کرنے پر پیش کیا، وہ حد جاری ہو گئی، وہ توبہ کر لی اس نے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو گئی۔ ہمارے فقہ حنفی کے اندر اگر حد جاری ہوتی ہے تو اس کو توبہ نہیں کہتے، یہ کفارہ بنتا ہے آدمی کے گناہ کا، یعنی آخرت میں اب اس چوری پر کوئی سزا نہیں ہوگی، لیکن چونکہ اس نے ایک اللہ کے حق میں کوتاہی کی تھی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو توبہ ضرور کرنی ہوگی۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ سابقہ زندگی میں کیے گئے کسی بھی گناہ پر انسان صحیح ندامت اور شرمندگی محسوس کرے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فقط اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ ارادہ کرے کہ یہ گناہ آئندہ میں کبھی نہیں کروں گا۔ جب وہ یہ ارادہ کر لے گا تو یہ گناہ اس کا بالکل معاف ہوگا۔ تو حد کا اجرا فقہ حنفی کے روشنی میں آدمی کے گناہ کا کفارہ بنتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں گرفت سے بچنے کے لیے کہ آخرت میں اس کی بالکل گرفت نہ ہو، اس کو توبہ الگ سے کرنی ہوگی۔ تو کہتی ہیں اس کے بعد اس نے شادی کی اور پھر وہ آتی تھی اور میں سرکار کی بارگاہ میں اس کی ضرورت پیش کر دیا کرتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان چوری سے کسی بھی گناہ سے توبہ کر لے تو پھر یہ نہیں کرنا ہے کہ ہم اس پہ ٹونٹنگ کریں، پھر ہم اس کو حقیر سمجھیں، پھر اس کو اپنی صحبت میں بیٹھنے کے قابل نہ سمجھیں۔ یہ بڑا غلط رویہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ اگر کسی کا گناہ ظاہر ہو جائے، مثلا کسی نے زنا کر لیا، کوئی کسی عورت کے ساتھ پکڑا گیا، کوئی عورت غلط کام کرتے ہوئے پکڑی گئی، تو اس کے بعد اس کا معاشرے میں جینا حرام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ غلط کام ہے اور بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور شرعی لحاظ سے قانونی اعتبار سے سزا کا اجرا بھی ہونا چاہیے، لیکن کیا اس کے بعد ایک شخص سے ہم اس کے جینے کا یا عزت کے ساتھ جینے کا حق سلب کر سکتے ہیں؟ اس کی شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے۔ جتنے میرے بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں، خصوصاً میری محترم بہنیں، کہ بعض وقت خاندان میں کسی عورت کا کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو نہ شادی میں بلاتے ہیں، نہ اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، بلکہ کہیں نظر آ جائے تو اس پہ طنز کر دیتے ہیں اور اسے بھری محفل میں ذلیل کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ایسے شخص کو اس کے ایسے گناہ پر شرم دلائی جس پر وہ توبہ کر چکا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس شرم دلانے والے کو اس میں مبتلا کر دے گا۔ تو اس لیے ڈرنا چاہیے۔ کون گناہ گار نہیں ہوتا، مجھے یہ بتائیے؟ بعض اوقات جو منہ بھر بھر کے بول رہے ہوتے ہیں نا، ارے بھائی یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، خود ان کے کارنامے ایسے ہوتے ہیں، اللہ نے بس پردہ رکھا ہوتا ہے، ورنہ یہ کارنامے ظاہر ہو جائیں تو پھر پتہ چلے۔ تو اس لیے یہ نہ سوچیں کہ میرا تو کارنامہ ظاہر نہیں ہوا، میرا تو اللہ نے پردہ رکھا ہے، اس کا پردہ فاش ہوا تو اب میں اس کے ساتھ کیسا بھی ذلت آمیز سلوک کروں، بالکل غلط۔ انہیں سیکھنا چاہیے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں اس کے بعد اس نے شادی کر لی، پھر وہ آتی تھی اور میں اس کی اس نے جیسے حاجت پیش کی تو میں سرکار کی بارگاہ میں اس کی سفارش کر دیا کرتی تھی۔ اس کا مطلب اس کو عزت دی ہے، اس کو احترام دیا ہے، اور ایسا شخص پھر دوبارہ کبھی گناہ کی طرف نہیں جاتا جب وہ جانتا ہے کہ مجھے عزت اور احترام ملا ہے میرے توبہ کرنے کی وجہ سے، تو پھر وہ ادھر کو نہیں جائے گا۔ ہم بعض اوقات چور کو چور بنا کر رکھتے ہیں، ڈاکو کو ڈاکو بناتے ہیں، کڈنیپر کو کڈنیپر بناتے ہیں، ڈرگز فروخت کرنے والے کو اسی کے گناہ کے اوپر قائم رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم معاشرے میں ایسا منفی رویہ قائم کرتے ہیں۔ تو ایک آدمی کہتا ہے یار اگر میں گناہ چھوڑ کے اچھا بن بھی گیا، لوگ تو پھر بھی مجھے جینے نہیں دیں گے، عزت تو ملنی نہیں ہے، اب کرتے ہی رہو۔ تو یہ آپ نے اس کو غلط کیا ہے نا۔ اگر کوئی عورت کوئی خراب قسم کا پیشہ کرتی ہے، بالکل غلط کرتی ہے، لیکن وہ کیوں توبہ کر کے اس طرف نہیں آتی؟ کتنی عورتوں کے آپ دیکھ لیجئے، یہ آپ کو اس طرح کی معاملات ملیں گے کہ وہ کہتی ہیں کہ اب نہ خاندان میں ہمیں کوئی قبول کرے گا، نہ لوگ قبول کریں گے، اور ہر طرف طنز اور دیگر چیزیں ہوں گی، تو وہ اسی گندگی کے اندر پھر زندگی گزارنے پر مجبور ہوتی ہیں۔ یہ غلط رویہ ہے۔ ہاں، ایک شخص کو آپ موقع دیں، اسپیس دیں، وہ توبہ کرے، اچھا ہے گناہوں کی دلدل سے باہر نکلے،
چلے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اسے سب لوگ جانتے ہیں، اگر یہ اس طرح کا تو اس کو بھری محفل میں بلا لیں، کہ لوگ بعض اوقات تنفر محسوس کرتے ہیں، نفرت محسوس کرتے ہیں، لیکن اکیلے میں یا ویسے ہی کبھی گھر میں کوئی آ گیا تو اس سے ایسا حقارت والا سلوک تو نہ کریں کہ جس کی بنا پر، جبکہ وہ تائب ہو چکا ہو، یہ میں کہہ رہا ہوں جبکہ تائب ہو چکا ہو، اگر ابھی گناہ جاری ہے تو پھر تو بالکل ملنا بھی منع ہے، قطع تعلق کر لیں، لیکن اگر وہ تائب ہو چکا ہے تو یہ حقارت والا سلوک نہ کریں، کیونکہ اگر آپ اس کے ساتھ نہیں کرتے، بہرحال کسی اور کے ساتھ کر رہے ہیں، ایسے لوگ جب دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار اپنی بھی کوئی عزت نہیں رہے گی، آئیں گے نا تو یہی حال ہوگا، تو شیطان کہتا ہے کہ پھر تم اسی گناہ کے اندر لگے رہو، یہ غلط چیز ہوتی ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بہترین اس حدیث میں ہمیں سبق دیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو اب اس کی تھوڑی اور شرح سمجھ لیں، یہ جو عورت تھی، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں بیان فرمایا کہ جس عورت نے چوری کی تھی اس کا نام فاطمہ بنت اسود ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی چوری اپنی شرائط کے ساتھ ثابت ہو گئی تو آپ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ نے کہا کہ یہ بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، تو حضرت اسامہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت چہیتے تھے، آپ کی سرکار آپ سے بڑی شفقت فرماتے تھے، تو سوچا کہ حضرت اسامہ سے سفارش کروا دیتے ہیں کہ کم از کم اس کا ہاتھ نہ کاٹیں، ویسی کوئی سزا جاری کر دیں۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کوئی معاذ اللہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی غلط کام میں تعاون کرنا چاہ رہے تھے، ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر یہ بڑے خاندان کی ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی نرم رویہ اختیار کیا جائے گا تو پورے خاندان کی ہمدردی اسلام کی طرف ہوگی اور اس سے اسلام کو تقویت ملے گی، یہ پازیٹیو ان کی سوچ تھی۔ تو یہ روایت میں آتا ہے، امام بخاری نے ہی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ قریش کے لیے یہ بات بہت سنگین تھی کہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کون سفارش کرے گا؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لاڈلے ہیں، ان کے سوا ان کی سفارش کی جرات کون کر سکتا ہے؟ بس انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سفارش کی، یعنی حضرت اسامہ نے سفارش کی، تو سرکار نے فرمایا کہ تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے متعلق سفارش کر رہے ہو؟ پھر آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگو، تم سے پہلے لوگ اس لیے گمراہ ہو گئے تھے کہ جب کوئی معزز آدمی چوری کرتا تو وہ اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی غریب آدمی چوری کرتا تو وہ اس پر حد جاری کر دیتے تھے۔ یہ تو فاطمہ بنت اسود ہے، اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو ضرور محمد اس کا ہاتھ کاٹ دیتے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، 6788 نمبر حدیث پاک ہے۔ اس کا مطلب ہے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین مثال قائم کی اور فرمایا کہ اگر میری سگی بیٹی بھی ایسا کرتی تو میں اس کے لیے بھی یہ حکم جاری کرتا، یعنی فرض کر لے اگر ایسا ہوتا، ویسے تو یہ محال ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جگر گوشہ رسول سے اس طرح کا کوئی معاملہ ہو، لیکن یہ ہمیں سمجھایا گیا کہ جب حد جاری ہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون نافذ کرنا ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کا اجرا مقصود ہو، پھر وہاں تعلقات نہیں چلتے ہیں، پھر وہاں پر تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو سخت کر کے اور وہی حکم جاری کرے جو غیر کے لیے کرتا ہے، چاہے اپنا سگا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اگر یہ ہماری چیزیں رائج ہو جائیں معاشرے کے اندر، پھر دیکھیں کیسے برائیاں دور ہوتی ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ اپنے گناہ سے بچ جاتے ہیں، خطاؤں سے بچ جاتے ہیں، سزاؤں سے بچ جاتے ہیں، اور کوئی بھی بیچارہ غریب ہوتا ہے، 1-2 روپے کی مونگ پھلی چرا لے گا، ایک بھٹا چرا لے گا تو اس کو سزا مل جائے گی، اور اب باقی معاملہ آپ کے سامنے ہے۔